السلام علیکم۔ اسلام میں پردہ عورت کے لیے بہت ضروری اور فرض ہے۔ اس کے بارے میں تفصیل جان لیتے ہیں۔ قرآن پاک کے پارہ نمبر 4 سورۃ نمبر 124 میں اشارہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کی روحانی برابری کا۔ اگر کوئی نیک کام کرے تو وہ مرد ہو یا عورت اور ایمان رکھتے ہوں وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے ساتھ کم سے کم ظلم کیا جائے گا۔ قرآن کا متعدد حصہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے قابل قبول ہے۔ ان کے لباس کے لحاظ سے قرآن میں ارشاد ہے کہ مومن اور مردوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اعتدال کریں اور یہ ان کے لیے خالص ہے، بے شک اللہ ان کے کاموں سے واقف ہے۔ اور مومن خواتین سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے اور شائستہ رکھیں اور صرف اس زینت کا مظاہرہ کریں جو ظاہر ہے، وہ اپنی چھاتی پر پردہ ڈالیں اور انکشاف نہ کریں۔ اسلام میں مسلم خواتین کے لیے اثر و رسوخ کے 4 ذرائع ہیں۔ پہلے 2 قرآن اور احادیث کو بنیادی ماخذ سمجھا جاتا ہے، جبکہ بقیہ 2 ثانوی اور اخذ کردہ ہیں۔ قرآن تمام مسلمانوں اور ان کے حیاتیاتی جنسی تعلق سے قطع نظر اور علم کی جستجو کے لیے کوششیں کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ خدا کی نشانیوں سے پڑھنے، سوچنے، غور کرنے اور سیکھنے کی مستقل ترغیب دیتا ہے۔ مزید یہ کہ معلم نے مرد اور عورت دونوں کو تعلیم کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ علم کی تلاش ہر مذہبی عورت اور مرد پر لازم ہے۔ اپنے مرد ہم منصب کی طرح ہر عورت اخلاقی اور مذہبی ذمہ داری کے تحت ہے کہ وہ علم حاصل کرکے اپنی عقل کو فروغ دے، اپنا نظریہ وسیع کرے، اپنی صلاحیتوں کی ترجمانی کرے اور پھر ان صلاحیتوں کو اپنے اور اس معاشرے کے فائدے میں بروئے کار لائے۔ نوآبادیاتی عہد کے دوران 20ویں برطانوی سلطنت کے مسلمانوں کے درمیان جدوجہد جاری رہی۔ 1930 کی دہائی تک 25 لاکھ لڑکیاں اسکولوں میں داخل ہو چکی تھیں۔ ان میں سے 0.5% لاکھ مسلمان تھیں، جبکہ کچھ علماء قرآن مجید کی آیت نمبر 23-28 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں جو کہ سوداگر نہیں تھیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ بات واضح اشارہ اور دلیل ہے کہ مسلمان خواتین ایک حد میں گھروں سے باہر رہ کر ملازمت کر سکتی ہیں۔ پہلے کئی عرب ثقافتوں میں خواتین کو اپنی آزادی حاصل نہیں تھی۔ خواتین کی ملازمت کے نمونے پوری مسلم دنیا میں مختلف ہیں۔ 2005 تک ان 16% پاکستانی خواتین معاشی طور پر سرگرم تھیں، جبکہ 52% انڈونیشین خواتین تھیں۔ 2012 میں ورلڈ اکنامک فورم کی ایک رپورٹ اور دیگر عالیہ رپورٹس کے مطابق مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے خطے میں اسلامی خواتین کے لیے اپنی معاشی اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں اضافہ کر رہی ہے۔ دنیا میں سب سے کم لیبر خواتین عمان، مراکش، ایران، ترکی، یمن، سعودی عرب، پاکستان اور شام ہیں۔ ان میں سے کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جو اکنامک فورم کی ایک رپورٹ اور دیگر عالیہ رپورٹوں کے مطابق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے خطے میں اسلامی خواتین کے لیے معاشی اور روزگار کے مواقع پیدا کرتے ہیں میں اضافہ کر رہی ہے۔ دنیا میں سب سے کم لیبر خواتین فورس جو ہے وہ یمن، سعودی عربیہ اور پاکستان میں کچھ ممالک ایسے ہیں جن کی خواتین جو ہیں وہ کام نہیں کرتی۔ خواتین کو اسلام کام کرنے کی اجازت دیتا ہے کچھ شرائط کے تحت۔ مثال کے طور پر ایسی جگہ جہاں ان کے حقوق کا خیال کیا جاتا ہے، ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ اسلامی قوانین خواتین کو اسلامی حالات میں کام کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ سعودی عرب میں خواتین جو ہیں سعودی وہ جون 2018 تک گاڑی چلانا غیر قانونی تھا۔ مردوں کے ساتھ فوجی اور دوسرے پیشوں میں ان کے ساتھ خدمات سر انجام دینا ان کے لیے بھی غیر قانونی ہے، لیکن اب وہاں کا خواتین کا ڈرائیونگ لائسنس کا حصول معمول بنتا جا رہا ہے۔ قابل ذکر حالیہ خواتین کو اسلام قبول کرنے میں جرمن کی مصنف جو تھی، امریکی گلوکار اور ثقافتی سب فرانسیسی براڈ کاسٹر اور اکیڈمی مریم فرانس ترک اداکارہ جو تھیں، سب نے اسلام قبول کیا ہوا ہے۔ مردوں کی نسبت عورتوں نے زیادہ اسلام قبول کیا۔ جو باہر کی غیر ممالک خواتین جو غیر مسلم تھیں انہوں نے یہ تعداد 2002 میں 32% اور 2011 میں 41% ہو گئی۔ برازیل میں اسلام قبول کرنے والے 70 خواتین جو ہیں وہ 70% ہیں۔ خلافت میں پہلی مسلمان خاتون جو تھیں وہ 2006 میں ایک سروے میں بتایا گیا کہ زیادہ تر مسلمان خواتین خود کو مظلوم تصور نہیں کیا کرتیں۔ اعصاب کی مضبوطی اللہ نے ان کی
بہت زیادہ رکھی ہے۔ انڈونیشیا کے ایک اسلامی پروفیسر ناصر الدین عمر اسلام کے اندر سے ہی اصلاحی تحقیق میں سب سے آگے ہیں، جس کا مقصد خواتین کو برابری کا درجہ دینا تھا۔ ان کی تحقیقات میں کتاب قرآن بھی ہے، جو وہ وومن کے لیے انہوں نے بنائی تھی، کہ پاکستان کی پہلی جو خاتون ہے پائلٹ جنہوں نے حجاب کر کے جہاز اڑایا اور اپنا نام بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کروایا۔ اپنی برادری میں ایک اچھی سماجی کارکن بھی ہیں اور معاشرے میں خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے تربیتی مراکز بھی چلا رہی ہیں۔ رافعہ ارشاد، جو حجاب پہننے والی پہلی برطانیہ کی ڈپٹی ڈسٹرکٹ جج مقرر ہوئی ہیں، انہیں امید ہے کہ وہ جو ٹرائل بنے گی، وہ کہتی ہیں کہ یہاں آنے پر تھوڑا سا وقت لگے گا، لیکن یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اسلام نے عورت کو بہت ترقی اور مضبوط بنایا ہے کہ وہ اپنے بلبوتے پہ ہر چیز کر سکتی ہے، پردے میں رہ کر۔ پردے کا حکم دیا ہے کہ آپ ملازمت کریں، آپ بہت ساری ترقیاں کامیابیاں حاصل کریں، لیکن صرف پردے کی حالت میں، اور اسلام کے دائرہ سے باہر نہ ہوں، اسلام کے قانون کو نہ توڑیں۔ جو اسلام نے ہمیں تعلیمات سکھائی ہیں، اس سے باہر ہو کر کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو کہ اسلام کو برا ثابت کرنے میں ہو۔ اس لیے پردے میں رہ کر اگر آپ نوکری کرنا چاہتے ہیں، ملازمت کرنا چاہتے ہیں، تو پردے میں، اور پردے کا خصوصی خیال رکھیں۔ اسلام نے عورت پر پردہ فرض کیا ہے۔ ویڈیو کو آگے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ نگہبان۔